بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں وکیل طارق جوید، فیصل آباد۔ جی عزیز اتباع کرام، آج ہم بات کریں گے کشتہ سونا کے حوالے سے۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے طب یونانی میں کشتہ سونا کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے افعال کیا ہیں اور آپ کو کن کن بیماریوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں دنیا میں جتنی بھی دانتیں پائی جاتی ہیں ان میں سونا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر دل کی حوالے سے بات کریں تو سونا ان دانتوں میں سے جو دل کے لیے سب سے زیادہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طب یونانی میں اس قوی القلب مانا گیا ہے۔ اگر ہم جدید سائنس کی بات کریں تو انسانی جسم میں خصوصاً مردوں کے مادہ تولید میں مختلف معدنیات پائی جاتی ہیں جن میں زنک وغیرہ بھی شامل ہیں۔ بعض تحقیقات میں سونے کے اثرات کو بھی اہم مانا گیا ہے، لیکن ہمارا اصل موضوع طب یونانی ہے، اس لیے ہم اس پر رہتے ہیں۔ قدرتی طور پر سونا جب زمین سے نکلتا ہے تو خالص حالت میں نہیں ہوتا، اس میں مختلف قسم کی آمیزش اور کثافت ہوتی ہے۔ طب یونانی میں اس کو صاف کرنے کا عمل کو تصفیہ یا تطہیر کہا جاتا ہے۔ جب تک سونا مکمل طور پر مصفہ نہ ہو اس کو بطور دوا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ کشتہ سونا بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ مختلف اتباع اپنے اپنے طریقوں سے کشتہ تیار کرتے ہیں، جیسے ادرک کے رس میں، پان کے رس میں یا دیگر مخصوص طریقوں سے، لیکن ہمارا بیان کرنا اپنے طریقے سے کریں گے اور استعمال سمجھائیں گے۔ اب ہم اس کی مزاج کی طرف آتے ہیں۔ یونانی طب میں مزاج کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ کشتہ سونا کے مزاج بارے میں اتباع کے درمیان کچھ اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر اسے معتدل میل، بے حرارت یا بعض کے نزدیک سرد مانا گیا ہے۔ یہ جسم میں جا کر لطیف تاثیر پیدا کرتا ہے اور تحلیل ہو کر جسم کے اندرونی نظام کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے افعال میں سب سے اہم یہ ہے کہ یہ مقوی بدن ہے، یعنی جسم کو طاقت دیتا ہے، کمزوری دور کرتا ہے اور بدن میں نشو و نما پیدا کرتا ہے۔ یہ مقوی با ہے، یعنی مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے۔ ایسے افراد جن میں منی کی کمی ہو یا منی کمزور ہو یا جراثیم کمزور ہو، ان کے لیے کشتہ سونا نہایت مفید ہے۔ اگر کسی شخص میں اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہو جبکہ دیگر رپورٹس نارمل ہوں تو وہاں بھی کشتہ سونا استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تولیدی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی طرح خواتین میں بھی اگر تولیدی کمزوری ہو تو مناسب ترکیب کے ساتھ کشتہ سونا استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دماغ کے حوالے سے۔ کشتہ سونا مقوی دماغ ہے، ذہنی طاقت کو بڑھاتا ہے، یادداشت کو بہتر کرتا ہے اور دماغی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ دوستو، اگر وائس لمبی ہو جائے تو معذرت، میں وائس لمبی نہیں کرتا، مگر کہیں جا کر مجبوری ہوتی ہے، آپ کو سمجھانا میرا فرض ہے۔ تو جڑے رہیں اور پوری ویڈیو دیکھیں، اسکپ نہ کریں، شیئر اور لائک اور ضرور کریں۔ ایسے افراد جو جلد غصہ کرتے ہیں، چڑچڑے پن میں مبتلا ہیں یا جن میں ہلکی نوعیت کا جنون یا بے چینی پائی جاتی ہے، ان کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ یہ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، ذہنی توازن بحال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کشتہ سونا کو دافع سموم بھی کہا جاتا ہے، یعنی جسم میں موجود زہریلے مادوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پرانے بخار، جسمانی سوزش اور بیماریاں جو اندرونی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوں، ان میں بھی مفید مانا گیا ہے۔ معدہ اور آنتوں کے امراض میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے السر، آنتوں کی سوزش اور کمزوری وغیرہ۔ یہ زخموں کو بھرنے میں بھی مدد دیتا ہے، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو یا گینگرین کے ہوں۔ ایسے افراد جو پہلے صحت مند تھے لیکن وقت کے ساتھ کمزور اور دبلے ہو گئے ہیں، ان کے لیے کشتہ سونا ایک بہترین دوا ہے۔ یہ جسم کے اندر ساتوں دانتوں کو تقویت دیتا ہے اور جسم کو دوبارہ طاقتور بناتا ہے۔ آنکھوں کے امراض میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری، آنکھوں کی سرخی اور حرارت میں یہ مفید مانا گیا ہے۔ اس طرح آواز کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ گلوکار، نعت خواں، اساتذہ اور مقررین اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ گلے کو صاف کرتا ہے اور آواز کو بہتر بناتا ہے۔ بچوں میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن نہایت کم مقدار میں، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ نشو و نما، قوت مدافعت اور عمومی صحت کے لیے مفید مانا گیا۔ اگر اسے دیگر ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس کے اثر مزید بڑھ جاتے ہیں۔ مثلاً اگر سپرم کی کمزوری ہے تو مخصوص جڑی بوٹیوں کے ساتھ، اگر کمزور ہو تو مقوی ادویات کے ساتھ۔ آخر میں یہ بات یاد رکھیں، کشتہ سونا ایک قوی دوا ہے، اس لیے اس کا استعمال ہمیشہ احتیاط اور مناسب مقدار کے ساتھ کرنا چاہیے۔ درست استعمال کی صورت میں یہ جسم کو طاقت، دماغ کو تیزی اور دل کو طاقت دیتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم دیگر کشتہ جات کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں دوستو اب کشتہ کی طرف۔ اب ناظرین، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا، اب ہم اس کی ایک مکمل ترکیب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس حصے کو خاص توجہ سے سنیں، کیونکہ یہی وہ عملی پہلو ہے جو آپ کے کام آئے گا۔ ترکیب دوستوں کو یوں ہے کہ ورق سونا 1 تولہ لے لیں اور گندا کاملا سار تقریباً 45 تولہ، جبکہ رس کنوار گندل کپڑے میں چھنا ہوا 1 بوتل لے لیں۔
سب سے پہلے 1 تولا گندک کھرل میں ڈال، اس کے ساتھ بعد ایک ایک کر کے ورق سونا شامل کریں اور ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا رس ڈالتے جائیں کوار گندک کا اور مسلسل کھرل کرتے جائیں۔ جب تمام ورق شامل ہو جائیں تو اس امیزے کی ایک ٹکیا بنا لیں، اسے خشک کریں اور پھر گل حکمت کر کے تقریباً 3 کلو اپلوں کی آگ دیں، جس کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جائے، ہوا سے محفوظ جگہ ہو۔ جب یہ عمل مکمل ہو جائے اور ٹھنڈا ہو جائے تو ٹکیا کو نکال کر دوبارہ کھرل میں ڈالیں اور پھر 1 تولا گندک شامل کریں، اس کے ساتھ لعاب گھیگوار یعنی رس گھیگوار ڈال کر اچھی طرح کھرل کریں۔ اس کے بعد دوبارہ ٹکیا بنا کر گل حکمت کریں اور پھر سے 3 کلو اپلوں کی آگ دیں۔ یہ عمل اسی ترتیب سے بار بار دہرایا جائے یہاں تک کہ کل 45 مرتبہ یہ عمل مکمل ہو جائے۔ اس دوران گندک اڑ جاتی ہے اور کشتہ میں شامل نہیں رہتی۔ آخر میں صرف رس گھیگوار کے ساتھ کھرل کر کے اس کی ٹکیا بنائیں، خشک کریں اور گل حکمت کر کے اس کو 4 کلو کی آگ دیں۔ یہ عمل 4 مرتبہ کرنا ہے تاکہ گندک اچھی طرح نکل جائے۔ تیار ہونے کے بعد کشتہ سونا کو نکال کر 1 تولا عمدہ روح گلاب میں یعنی کیرے گلاب سے عطشہ میں کھرل کریں اور محفوظ کر لیں۔ ناظرین، یہ ایک نہایت محنت طلب اور دقیق عمل ہے اور اسی وجہ سے اس کی افادیت بھی انتہائی بلند ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی خوراک کی۔ اس کی مقدار خوراک کم ہوتی ہے، یعنی 1 چاول سے آدھا چاول۔ اسے مناسب بدرکہ کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے فوائد کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ اعضائے رئیسہ کو قوت دیتا ہے، دماغ کو تیز کرتا ہے، یادداشت کو بہتر بناتا ہے اور نظر کو قوی کرتا ہے۔ جن امراض میں یہ خاص طور پر مفید ہے ان میں جنون، دیوانگی، مالی خولیہ، میراک، اعصابی کمزوری اور تپ دیکھ جیسے امراض شامل ہیں۔ یہ جسم کو اندر سے مضبوط کرتا ہے، کمزوری کو دور کرتا ہے اور مجموعی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اسی طرح اگر مناسب ادویات کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جائے تو اس کے اثرات مزید بڑھ جاتے ہیں اور مریض کو جلد فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، کشتہ سونا ایک نہایت قیمتی اور طاقتور دوا ہے۔ اس کے لیے اس کا استعمال ہمیشہ احتیاط اور صحیح مقدار کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر منگوانا چاہیں تو رابطہ کریں 0302 41 33 533۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اس طرح مزید کشتہ جات اور نادر نسخہ جات ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں اور دوستو لائک ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ میری یہ کاوش آپ کو کیسی لگی۔ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گار و مہر نباتات۔ والسلام، خوش رہیں، سدا آباد رہیں۔